السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ حصہ سوال و جواب کا حصہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ جزاک اللہ، اچھا، فرمائیے۔ میں نے 2 خواب بتانی ہیں، جی بتانی بلکہ سوال ہی سمجھ لیں۔ اگر کوئی مردہ کھانے کے لیے مانگے تو اس کا مجھے بتائیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی قیمہ مجھے کھانا ہے، ایک دفعہ مجھے کھانا کھانا ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا؟ اچھا، دوسری تھی اگر کوئی فوت ہو جائے آدمی اور وہ شادیاں مختلف لوگوں سے کرے، عورتوں سے کرے، تو اس کا کیا ہے؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں۔ مطلب زندگی میں اس نے شادی کی ہے؟ ہاں، شادی شدہ بندہ ہے، فوت ہو گیا ہے اچھا، اپنی مطلب کہ اپنے قضائے الہی سے، اور اس کے بعد خواب میں آئے اور ڈفرنٹ لیڈیز شادی کرے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ کبھی کسی سے کسی کے اس طرح خواب میں۔ ٹھیک ہے، اس کا ذرا مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ جی مجھے بھی 2-3 خواب پوچھنے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ فرمائیے۔ تو ایک خواب تو یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کے سامنے رائٹ سائڈ پہ ایک درخت دیکھا بڑا سا۔ وہ درخت میں دیکھتی ہوں زمین کے پاس سے نا ٹوٹ کے گر پڑتا ہے، اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں، گر رہا ہے درخت نا، تو وہ گرتے گرتے وہ میری طرف آ رہا ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹتی، میں وہیں کھڑی رہتی ہوں۔ مجھے کوئی کہتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے، تو میں کہتی نہیں، میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو لیکن وہ میرے پاس آ کے وہ درخت مطلب سٹاپ ہو گیا، میں مطلب بچ گئی ہوں۔ تو ایک یہ خواب دیکھا میں نے، اور ایک خواب دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، جیسے کچا پکا سا کمرہ ہے، اور نیچے اس کمرے کے فلور پہ نا جیسے وہ مڈ سی ہے، ویٹ سی میٹ پڑی ہوئی ہے، مٹی، اور اس پہ نا اس کے اندر ایک شخص کھڑا ہے، مجھے وہ کوئی اپنا ہی ہے مجھے لیکن یاد نہیں کون ہے، اور ایک فلور پہ ہی ایک میں نے نا چوہا دیکھا، بڑا سا چوہا، وہ میں دروازے میں سے دیکھ رہی ہوں، وہ چوہا بڑا سا مطلب نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہماری طرف نا۔ تو ایک یہ خواب دیکھا۔ اور چوہا جو ہے کیا کر رہا تھا؟ وہ دیکھ رہا ہے میری طرف، اچھا، باہر کی طرف، مطلب میں نے دیکھا چوہا، بڑا سا چوہا وہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ دیکھو اس میں کتنا بڑا چوہا ہے۔ تو اور ایک میں نے خواب دیکھا کہ ایک دن میرے ہاتھ میں نا جیسے کوئی گندگی بیگ میں ہے، کچھ جیسے نیپی ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہی، مجھے یاد پتہ نہیں ہے اس میں کیا ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گندی چیز ہے اس میں۔ کس میں؟ ہینڈ بیگ میں؟ میرے کوئی چھوٹے سے بیگ میں، اور وہ بیگ میرے ہاتھ میں ہے، اور وہ بیگ میں لے کر نا کوئی بڑی سی مسجد کا صحن ہے، ادھر سے گزر رہی ہوں، جلدی میں گزر رہی ہوں کہ یہ گندگی گرے رہا، لیکن وہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ لیک ہو رہا ہے بیگ تھوڑا تھوڑا، اور مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ لیک کیوں کر رہا ہے نا، ادھر میرے ہاتھوں میں ہے وہ بیگ چھوٹا سا، دونوں ہاتھ میں جلدی وہاں سے گزر رہی ہوں مسجد سے، کہ میں یہ مطلب میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ گندگی گرے، لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑی لیک ہو رہا ہے وہاں سے نا۔ تو یہ مجھے بیڈ فیل ہوا یہ خواب دیکھ کر۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ یہ آپ مجھے خبروں کے ذرا بتائیں پلیز۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب چھوٹی سی خواب ہے۔ جی میں دیکھتا ہوں خواب میں ایک ویران جگہ میں ہوں، اور
میرے جو کام کے مینیجر ہیں وہ میرے ساتھ ہے، تو ارد گرد میں کافی فلڈ آئے ہیں، پانی کافی ہر جگہ ہوا ہے. اچھا تو میں ان کو کہتا ہوں سر ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا چاہیے. تو ہم چلتے ہیں تو پہاڑ کے اوپر چل جاتے ہیں، تو جب وہاں سے دیکھتے ہیں تو جو روڈز ہیں، روڈز میں سب پانی پانی چل رہا ہے. اچھا تو ایسے کچھ خواب ہے. تو چھوٹی سی خواب دیکھی ہے. تو 2 دن بعد خواب میں دیکھتا ہوں تو میرے گھر کی سیلنگ جو ہے کچن میں، اس میں سیلنگ سے پانی آ رہا ہے. اچھا. تھوڑا سا یہ خواب دیکھا ہے. تو یہ جو کچن میں خواب یہ الگ ہے؟ یہ الگ ہے، کو 2 دن بعد دیکھا ہے یہ. اچھا سیلنگ سے پانی گر رہا ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جزاک اللہ مفتی السلام علیکم ورحمۃ صاحب. السلام. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں خواب دیکھی ہے. جی کیا دیکھا؟ میں پئی آئی ہاں تے اٹھی ہاں پئی ٹری بہنی ہاں تے بندے آ گئے تے آہنے ایک ہی تے بیلچا کہن تیری پوتریاں کو جو گے آسیاں وا وہیں کے قبر کھونو سکے تے میں رونی بھی ہاں چیکنیاں تے وہیں کے قبر کھونیاں اس پاسی ویشنیاں تے کوئی بزرگ جائے آ گئے تا آہنے ایک قبر بھی تو نہ کھونی ہے. تا میں کہا میں تیار کرنی ہے تے ایسا کہ کرو میں کھونساں تے کھونو میں قبرہ وہی ٹیپئی ہاں. پھر میں چیکا مارنی ہے تو ویسے ہوں بھلا خدا نہ کچھ نہیں ایڈے آئے کو گئے ہو چیکا مارنی ہے تو وہ آسیہ میری پوتری آئی ہے تو وہ ماں ہوتے تے کر کے تے کر رہے بس ایسے تو کو ویکھے تو میں پھر بیری آر اٹھ کے بہ رہی ہوں. تو وہ جو قبریں کھلی وہ کتنی تھی؟ وہ بڑی ساری ہے. اچھا اس میں مردے سوئے ہوئے ہیں؟ نہ خالی ہے؟ خالی کھولنے واسطے ماں پیچا نے. اچھا ٹھیک ہے کئی انشاءاللہ. بھی تے بیلچا بھی میرے ہاتھ دیتا نے تو میں پوری کرنے تے وہاں تے دوئی قبر آگواں کر دیتی نے کہ ایسا بھی تو کھول. ٹھیک ہے انشاءاللہ تو بتا پھر میں جا ٹیپئی ہاں تے اس پوتری واسطے میں پھر وعدہ کر کے اس میں کڈے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. ناظرین کرام بہت سے سوالات اور زیادہ تر خواب آ چکے ہیں. دیکھیے خواب کے سلسلے میں بارہا بتایا گیا ہے خواب جو ہیں وہ معتبر ہوتے ہیں جو رات کے آدھی رات کے بعد دیکھے جاتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ خواب کے لیے ضروری نہیں کہ جلد ہی اس کی تعبیر وجود میں آ جائے. کبھی عرصے کے بعد بھی سالوں کے بعد بھی وہ خواب ظاہر ہوتا ہے، اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے. وہ خواب جو دن میں نظر آتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. آپ اٹھ گئے فجر کی نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو چکا، اس کے بعد دیکھا آپ نے یا سورج نکلنے کے بعد خواب دیکھا تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اسی طرح بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی سوئے ہیں رات میں اور فوراً کوئی خواب نظر آیا، آنکھ کھل گئی، تو اس خواب کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. جس وقت انسان پرسکون نیند میں ہو، اور یہ زیادہ تر آدھی رات کے بعد ہوتا ہے جب فجر کا وقت قریب ہو، اس وقت جو خواب نظر آتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. پہلے ہماری بہن کا یہ خواب تھا ان کا کہ مالٹے کلر کا سانپ انہوں نے دیکھا کہ کندھے پر ہے اور ڈنک مار رہا ہے. بعد میں ان کی آنکھ کھل گئی. اس خواب میں انہوں نے سانپ کو نہیں مارا، سانپ نے ان کو ڈسا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہلکا دشمن ہے، یعنی چھوٹا دشمن ہے. اس لیے کہ جو کلر ہے اس سے دشمن کی حقیقت واضح ہوتی ہے. اگر کالے رنگ کا یا بڑا ہو تو بڑا دشمن ہے، یہ چھوٹا کوئی دشمن ہے جس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا ہے. کچھ صدقہ وغیرہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. دوسرا آپ نے ہماری بہن نے یہ دیکھا کہ وہ یہ دیکھا کرتی تھیں کہ کھانا کھا رہی ہیں ساس کے ساتھ اور وہ اچانک آنکھ کھل گئی. پھر انہوں نے اب یہ خواب دیکھا ہے دوبارہ کہ مرحومہ ساس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں. دیکھیے ساس کے ساتھ کھانے کا کوئی خطرہ نہیں، مطلب کوئی ڈر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جو کچھ پہنچا رہی ہے وہ ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. جو کچھ آپ پڑھ کر، کبھی قرآن پڑھ کر یا کبھی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. تیسرا ہماری ایک بہن نے یہ دیکھا کہ وہ کھڑی ہیں اور دیکھتی ہیں کچھ آگے بڑھتی ہیں تو وہاں اونٹ نظر آتے ہیں اور پھر یہ آگے بڑھ جاتی ہیں. یہ اونٹوں کا نظر آنا یہ اچھا ہے، حلال مال اس کی تعبیر ہے. کوئی بڑی اچھی تعداد میں انشاءاللہ مال ملے گا. اونٹ حلال جانور ہے اور حلال مال ہے. دوسرا آپ نے بیٹے نے آپ کے یہ دیکھا کہ نیچے والے دانت کو اپنے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیتا ہے.
دیکھیے نیچے والے دانت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا رشتہ دار جو عورتوں میں سے کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بیمار ہے یا بیمار ہوگا یا بیماری بڑھ جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے۔ حق تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پھر یہ دیکھا ہمارے ایک بہن نے کہ 3 بندے ہیں جو نفرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، اور غصے سے نظر آتے ہیں۔ میں معذرت کرتی ہوں، ان سے معافی مانگتی ہوں، پھر بھی وہ تیار نہیں ہوتے، پھر دوسرے آدمی آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو مغلوب سمجھ رہی ہیں، نیچا سمجھ رہی ہیں، اور وہ جو پریشانی ہے وہ طاقتور ہے۔ اس میں بھی کچھ صدقہ دے دیں اور دعا کریں، حق تعالی شان ہو آپ کی حفاظت فرمائے۔ سلیم بھائی نے لندن سے فون کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کسی مشہور آدمی کو کوئی لال پیلی سویٹ دے رہی ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی سے اس آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ فائدہ پہنچنے کا مطلب یا تو کچھ مال ملے گا اس کو آپ کی بیوی سے، یا یہ کہ آپ کی بیوی کے ذریعے اس کی شہرت بڑھ جائے گی یا آپ کے رشتہ داروں میں مشہور ہو جائے گا، وہ یہ مطلب ہے۔ اور سفر کی حالت کے بارے میں جو آپ نے شمار کی ہے کہ آئے کہاں سے شمار کریں کہ مسافر کہاں سے کاؤنٹ ہوگا، مسئلے کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ مسافر اس وقت مسافر سمجھا جاتا ہے جب اپنے شہر کو چھوڑ دے، بستی کو چھوڑے، جہاں تک وہ بستی کے حدود ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کے بعد پھر وہ مسافر سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں ہر بستی کے کنارے پر عیدگاہ ہوتی تھی، قبرستان ہوتا تھا، تو کتابوں میں یہ علامت لکھی ہے کہ عیدگاہ، قبرستان وغیرہ جو منافع ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اس کے بعد شمار ہوگا کہ یہاں سے مسافر ہے۔ اب اس زمانے میں یہ ہو گیا کہ قبرستان بھی درمیان میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن بھی درمیان میں ہوتا ہے، عیدگاہ بھی درمیان، تو اب کہاں سے شمار کریں گے؟ اس لیے، اور خاص طور پر لندن والوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ M25 پر جب آ جاتے ہیں تو گویا اپنا شہر چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو بعض فقہا کے نزدیک جو لندن کے ماہرین ہیں لندن کے مسائل کے، انہوں نے یہی کہا کہ اگر اپنی بستی چھوڑ کر M25 پر آ گیا تو وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ اور بعض فقہا کے نزدیک کہ جب وہ وہاں سے بھی نکل کر M1 پر یا دوسرے کسی موٹر وے پر جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں پہنچے گا، اس وقت مسافر شمار ہوگا۔ اور اگر ایئرپورٹ ہے تو ایئرپورٹ چونکہ لندن کے باہر ہے تو ایئرپورٹ سے پھر وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ تیسرا ہماری ایک بہن کا مسئلہ تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ BP ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں جالا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ BP کا ہائی ہونا، اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایک دعا ہے، اس کو آپ پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ BP آپ کا ڈاؤن رہے گا۔ سورہ الم نشرح لک صدرک میں دوسرے نمبر کی آیت وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، بس اتنی آیت آپ یہ پڑھتی رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بھی شرط نہیں ہے، جتنا ہو سکے آپ اس آیت کو پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی اب یہ ہائی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، ہر نماز کے بعد سورہ قاف 26 پارے میں ہے، 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، اس کے دوسرے رکوع میں یہ آیت ہے، قرآن کھول کے آپ دیکھ لیں، دوسرے رکوع میں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس آیت کو آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے انگوٹھوں پر دم کر کے اس کو اپنے آنکھوں میں لگا دیا کریں، پھونک مار کر، اور اس کے بعد لگا دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھے گی اور یہ تکلیف کم ہو جائے گی۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہیں وہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں عصا، آپ کے تہبند، سب کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ بہت مبارک خواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور جو ساتھی آپ کے ساتھ تھے وہ صحابہ کرام تھے جن کو آپ نے دیکھا۔ آپ نے بتایا کہ ایک لمبا سا آدمی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا قد لمبا تھا،
تو ممکن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ جمعرات کا دن ہے، وہ بڑا سمندر ہے اور وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ سمندر کی طرف سے سانس وغیرہ، اور پھر آپ کو کنارے پر رکھا جاتا ہے۔ وہ لوگ یہ جو ہے سمندر کا پانی اگر صاف ستھرا ہے تو اس کا مطلب زیادہ مال آئے گا، اور اگر سمندر کا پانی صاف ستھرا نہیں ہے تو اس کا مطلب پریشانی آئے گی۔ یہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ یہ کیسا تھا، آپ نے بتایا کہ جوان بیٹا جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر کے لے جا رہا ہے، تو یہ بھی اچھا خواب ہے کہ جوان بیٹا آپ کا سہارا بنا ہوا ہے، تو ہر موقع پر وہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ تو تیسرا جو آپ نے خواب ذکر کیا کہ زمین سے نور اور روشنی کی طرح نکل رہا ہے، اور کسی نے کہا زلزلہ آنے والا ہے، تو ہر آدمی اپنی اپنی جان بچانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ قیامت کے ایک تصور ہے جو آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے، رات میں آپ نے قیامت کے بارے میں کچھ سنا ہو یا پڑھا ہو، تو زمین کے اندر سے نور کا نکلنا یا اس طرح کا آنا، زلزلے کا آنا، یا یہ سوچنا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ آپ کے اس خیال کی تقویت ہے۔ تو خیر اس میں کوئی علامت وغیرہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بتلایا گیا کہ قیامت قریب ہے۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بتلایا ہے کہ سوال کی طرح کہ مردہ اگر کھانے کے لیے مانگے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے مردہ اگر کھانے کے لیے کچھ چیز مانگتا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، قیمہ مانگے یا کھانا مانگے، چاول مانگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثواب پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو چاہے کچھ صدقہ کر کے، چاہے کچھ نفل نماز پڑھ کے، چاہے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچائیں، یہ مقصد ہے۔ اور دوسرا اگر مرحوم کو یہ دیکھا کہ وہ مختلف شادیاں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشیوں کے مختلف حالات سے گزر رہا ہے۔ شادی اس کی اب نہیں ہو سکتی، وہ تو مر چکا، لیکن خوشیاں حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الگ الگ انداز میں خوشیاں دے رہا ہے۔ تیسرا ہمارے ایک بہن کا یہ خواب تھا، گھر کے سامنے رائٹ سائڈ پر ایک ٹری ہے، درخت ہے جو ٹوٹ کر گرنے کی کوشش میں ہے، اور آپ وہاں کھڑی ہیں دیکھ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، لیکن آپ نہیں ہٹتی حتیٰ کہ وہ درخت آ کر آپ کے قریب آ کر اسٹاپ ہو جاتا ہے، مطلب آپ پر نہیں گرتا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ ایسی جگہ پر کھڑی ہیں جہاں پر کوئی آفت آ سکتی ہے، آپ اس ہمت کے ساتھ کھڑی ہیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں گی، لیکن پھر وہ آفت آپ تک آ کر رک جاتی ہے، آپ کو ٹچ نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، خواب میں بتلا دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس پریشانی سے محفوظ رہیں گی۔ دوسرا جو آپ نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر فلور پر مڈ کی طرح نظر آتا ہے، اور اس میں چوہا بھی نظر آیا آپ کو جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چوہے نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے کوئی ایسا آدمی ہے جو چھپا ہوا دشمن ہے، چھوٹی موٹی تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ گندگی ہے، اور آپ ایسا لگ رہا ہے کسی مسجد کے صحن سے گزر رہی ہیں، اور آپ یہ کوشش میں ہیں کہ کوئی چیز اس میں سے نہ گرے، لیکن اس میں سے کوئی چیز لیک ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ گندگی جو ہے یہ حرام مال کی طرف اشارہ ہے، تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ حلال انکم رہے اور کوئی حرام انکم اپنے گھر میں نہ آئے، اس کی کوشش میں آپ لگی ہوئی ہیں۔ تو کوشش اس بات کی کیجیے کہ آپ صحیح طور پر اپنا حساب و کتاب رکھیں، کمائی کو دیکھیں، جو انکم سورسز ہے اس کو دیکھیں، اور اس میں حلال کمائی کی کوشش کریں۔ ہمارے بھائی کا ایک خواب تھا، وہ بتا رہے کہ ویران جگہ پر ہیں، مینیجر بھی ساتھ میں ہے، اچانک سیلاب جیسا نظر آتا ہے اور پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی آفت جس میں آپ کا مینیجر بھی شریک ہوگا، یعنی اس مصیبت میں آپ بھی ہوں گے، مینیجر بھی ہوگا، لیکن آپ اس سے سنبھلنے کی کوشش کریں گے، کسی جگہ پر آپ چڑھ جائیں گے، بچ جائیں گے، کوئی تدبیر اختیار کر لیں گے۔ جیسے فلڈ سے بچنے کے لیے آپ نے طریقہ اختیار کیا، اوپر چڑھ گئے، تو اسی طرح اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے آپ کوئی پلان بنائیں گے، اور اس پلان میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ گھر کے کچن کے اندر پانی کا گرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر کے اندر کوئی تکلیف ہے۔ سورہ بقرہ پڑھ کر ایک مرتبہ پورے گھر پہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو چھڑک دیجئے، تو انشاءاللہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔
ہماری ایک بہن کا یہ خواب تھا کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ میں اٹھی اور چل رہی تھی اور سب قبریں کھلی ہوئی قبریں نظر آ رہی تھی، اور کئی قبروں کو انہوں نے دیکھا، ان کی پوتی کو بھی دیکھا انہوں نے اس خواب میں۔ دیکھیے قبر کا نظر آنا یہ موت کی تیاری کی علامت ہے، اور خالی قبریں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کیجئے، حق تعالی شانہ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیے، حق تعالی شانہ آپ کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہر شر سے ہر برائی سے آپ کی حفاظت فرمائیں۔ دعا فرما لیجئے تمام وہ لوگ جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اجعلنی لک ذاکرا لک شاکرا لک راہبا لک مطوعا الیک اواہا منیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع وعین لا تدمع ومن دعاء لا یستجاب لہا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، تمام طرح کے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، نیک اعمال کی محبت نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغ مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی ہر طریقے سے حفاظت فرما، اور اے اللہ حکومتوں میں جو اضطراب چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے اس میں خیر کے فیصلے فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔